نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کے پسندیدہ پروگرام اقرا کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اس پروگرام میں آپ قرآن مجید فرقان حمید کو صحیح تلفظ، صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا بھی سیکھتے ہیں، اور قرآن کے مفاہیم و مطالب کو ہم آپ کی خدمت میں مختصراً بیان کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو آئیے پروگرام کے آغاز میں حسب معمول آیات مقدسہ سے، جو آج کے ہمارے سبق سورہ یوسف کی آیت نمبر 22 اور 23 پر مشتمل ہے، ان آیات کی تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سماعت فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، إنه لا يفلح الظالمون۔ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ناظرین کرام، سبق کے اگلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں، جس میں ہم انہی آیات کو، جن کو تلاوت کیا گیا، ان آیات کو لفظ بلفظ پڑھتے ہیں۔ آپ کی اسکرین پر قرآن مجید فرقان حمید نمایاں ہوگا، اور آپ بیک ڈور سے قرآن مجید کی تلاوت کو سنیں گے، جو لفظ بلفظ کر کے، اسپلٹ کر کے، آیات کو بریک کر کے پڑھا جائے گا، تاکہ آپ اس سے بہتر طور پر نتائج حاصل کر سکیں۔ وَلَمَّا، یہاں پر میم پر تشدید ہے، اور میں اکثر و بیشتر یہ بتایا کرتا ہوں کہ میم پر تشدید ہو یا نون پر تشدید ہو، تو ہم اس مقام پر یقینی طور پر غنہ کرتے ہیں، یعنی نیزل ساؤنڈ کو پروڈیوس کرتے ہیں، اور لفظ کو ناک میں چھپا کر پڑھتے ہیں، جسے غنہ کہا جاتا ہے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا حُكْمًا
یہاں پر اگر ہم ملا کر اس کو پڑھیں، وقف نہ کریں، اسٹاپ نہ کریں، تو اس صورت میں یہ میم پر جو دو حرکات نظر آ رہی ہیں اس کو واو سے ملائیں گے، اور واو آٹومیٹیکلی اس صورت میں مشدد ہو جاتا ہے، اور ہم اس کو اس طرح پڑھتے ہیں حکما وعلما وکذالک، حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین، نجزی المحسنین، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هيت لك هيت لك. اور اگر یہاں پر اسٹاپ نہ کریں اور اس کو کنٹینیو کر کے پڑھتے ہیں، وصل کر کے پڑھتے ہیں، تو اس صورت میں کاف کی حرکت کو پڑھیں گے جو کہ زبر ہے، هيت لك هيت لك. قال معاذ الله معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. اگر جس طرح میں نے اسٹاپ کیا اسی طرح اسٹاپ کریں گے تو پھر آیت کا جو نشان ہے آخری حرف یا ہے، تو اس کی فقط ساؤنڈ پروڈیوس کرتے ہوئے ہم یہاں پر اسٹاپ کرتے ہیں، یعنی مثواج. اور اگر اس کو ملائیں گے تو پھر پڑھیں گے مثوایا مثوایا. اب اس کی زبر کی بھی ساؤنڈ پروڈیوس ہو رہی ہے، اور اگر وقف کریں گے تو فقط یا کی ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے، کوئی حرکت ہم اس میں داخل نہیں کرتے. مثواج اس کو ساکن کر دیتے ہیں، مثواج، اور ملا کر پڑھیں گے تو مثوایا. إنه لا يفلح الظالمون. لا يفلح الظالمون. Dear viewers, now this is the third segment of our program in which we are showing these verses written in Roman calligraphic for those who are unfamiliar with Arabic alphabets, and this is also followed by Urdu or English translation. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي
نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون۔ ناظرین کرام، آئیے اب اس کا اردو ترجمہ پیش خدمت ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 22 اور 23 میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو دانائی اور علم بخشا، اور نیکوکاروں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ تو جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور دروازے بند کر کے کہنے لگی، یوسف جلدی آؤ۔ انہوں نے کہا، خدا پناہ میں رکھے، وہ یعنی تمہارے میاں تم میرے آقا ہیں، انہوں نے مجھے اچھی طرح سے رکھا ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ And when he reached his prime, we gave him wisdom and knowledge. Thus we reward the good. And she, in whose hopes he was, asked of him an evil act. She bolted the doors and said, Come. He said, I seek refuge in Allah. Lo, he is my Lord, who hath treated me honorably. Wrongdoers never prosper. ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا آخری مرحلہ ہے، اور اس مرحلے میں ہم قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیات جن کو ہم تلاوت کرتے ہیں، جن کا تلفظ کرتے ہیں، یعنی جن کو پڑھنا سیکھتے ہیں، ان آیات کی مختصر سی تفسیری حکمتیں پیش کیا کرتے ہیں، کیونکہ رب ذوالجلال کا ارشاد ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ حبیب ہم نے آپ پر ایسی کتاب کو نازل کیا ہے جس میں ہر چیز کا روشن بیان موجود ہے۔ تو گویا قرآن مجید فرقان حمید ایسی کتاب ہے جس میں کائنات کے تمام علوم اللہ نے بیان کر دیے ہیں، وہ علوم چاہے ہمارے روزمرہ کی زندگی کے ہوں، وہ علوم چاہے ارضیات کے ہوں، فلکیات کے ہوں، موجودات ارضی کے ہوں، عناصر سماوی کے ہوں، وہ علوم چاہے خشکی کے ہوں یا تری کے ہوں، سب علوم اللہ نے قرآن میں بیان کر دیے ہیں۔ لہٰذا ہمیں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ قرآن مجید ہمارے لیے ایک بہترین نصیحت کی کتاب بھی ہے۔ چنانچہ آیت نمبر 22 میں ارشاد ہوتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام اپنی پختگی کی عمر کو پہنچے تو ہم نے ان کو فیصلے کی قوت اور علم عطا کیا، اور ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ تو اب پختگی کی عمر کتنی ہوا کرتی ہے؟ علماء کرام نے اس کے متعدد اقوال بیان کیے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ 20 سال یا اس سے اوپر کی جو عمر ہوا کرتی ہے، جو کم و بیش 30 سال تک، یہ کوئی پختگی کی عمر کہلاتی ہے۔ کسی نے کہا کہ 33 سال اور 40 سال کے درمیان کا جو وقفہ ہے یہ پختگی کی عمر ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ قوت اور شباب کی انتہا کو پہنچ گئے، تو اب قوت اور شباب کی انتہا عام طور پر 20 سے 25 یا 30 سال ہوا کرتی ہے۔ اس لیے کہ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ ہماری لانگ بونس، اس کا پروسیس کم و بیش 18 سال تک جاری و ساری رہتا ہے۔ ہماری کچھ بونس ایسی بھی ہیں جو کہ 40 سال تک کمپلیٹ ہوتی ہیں، جس طرح ہمارے
دانتوں کی جو بونس ہے، جو ہمارا جبڑا ہے، وہ کئی عرصے بعد جا کر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ ہماری ہیڈ کی جو ہمارا سر ہے، اس کی جتنی بھی وہ بونس ہیں وہ جا کر کمپلیٹ کافی دیر کے بعد ہوا کرتی ہیں، لیکن ہماری جو لانگ بونس ہیں باڈی کی، جس طرح ریڈیس النا ہوئی، فیمر ہوئی، ہیومرس ہوئی، یہ عام طور پر جو کہ قد بڑھنے کے توسط سے اور تسلسل جس سے جاری و ساری رہتا ہے، یہ ہماری بونس تقریباً 18 سال میں جا کر کمپلیٹ ہو جایا کرتی ہیں، اور یہی عمر انسان کی پختگی یا شباب یا عین عالم شباب کی عمر ہوا کرتی ہے۔ اور پھر حکم ہوا کہ ہم نے ان کو علم اور حکمت عطا فرمائی۔ اب علم اور حکمت کم و بیش دونوں ایک ہی معنی میں مستعمل ہیں، لیکن علماء کرام اور فقہاء اعظام فرماتے ہیں کہ علم سے مراد وہ علم ہے جو انسان کو نظری طور پر حاصل ہوتا ہے، اور حکمت سے مراد وہ چیز ہے جو انسان کو پریکٹیکلی حاصل ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حکمت وہ علم ہے جو ہمیں عملی طور پر عملیت سے حاصل ہوتا ہے، اور علم وہ ہے جو ہمیں تگ و دو سے اور کسی چیز کو حاصل کرنے سے ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ چیز جو عمل سے حاصل ہو وہ پہلے ہوا کرتی ہے، اور اس کے بعد نظری علوم حاصل ہوا کرتے ہیں، کہ جس طرح یوسف علیہ السلام پہلے مصائب اور مشکلات میں مبتلا رہے، یقیناً یہ مصائب و مشکلات ان کی عبادت تھی، ان کی ریاضت تھی، اور انبیاء کرام بعض اوقات جب اللہ کی طرف سے امتحان میں مبتلا ہوا کرتے ہیں تو اس پر صبر کرنا یہ ان کی عبادت ہوا کرتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کئی برس تک بیمار رہے، لیکن اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، یہ ان کی عبادت تھی۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، یہ ان کی عبادت تھی۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی اپنے گھر سے لے کر کنویں تک ہوتی ہے، کنویں سے لے کر پھر بازار مصر تک آتے ہیں، اور اب عزیز مصر کے گھر میں موجود ہے، اور یہاں پر بھی وہ مصائب و مشکلات کا دور، اس کا تسلسل جاری و ساری ہے۔ لہٰذا یہ جو عملیت ہے اس کو ہم حکمت کہا کرتے ہیں۔ جس طرح حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر وہاں پر عبادت اور ریاضت کیا کرتے تھے، اور روایات میں آتا ہے کہ 7 8 دن کا آپ کنٹینیو روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی ایسا روزہ جو کنٹینیوس ایز فاسٹنگ ہوا کرتا ہے، جس میں کوئی کھانے پینے کا عمل نہیں ہوا کرتا۔ اور میرے آقا نے عبادت و ریاضت کی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے علوم نبوت سے اور نبوت کا اعلان کرنے کا حکم ارشاد ہوا۔ چنانچہ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو حکمت بھی عطا کی گئی، انہیں علم بھی عطا فرمایا گیا، اور علم یقیناً جو ان آیات سے ہمیں واضح ہو رہا ہے کہ اس علم سے مراد وہ علم ہے جس میں وہ خواب کی تعبیر بتا دیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 23 میں فرمایا گیا کہ جس خاتون کے گھر میں وہ رہا کرتے تھے، چونکہ یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال تو یہ تھا کہ جب آپ گزرا کرتے تھے تو دیواروں پر جس طرح سورج کی کرنوں سے روشنیاں پڑتی ہے، اس طرح در و دیوار نور میں نہا جایا کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام تو اپنے چہرے پر نقاب ڈالا رکھا کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کا حسن ہم آگے جا کر پڑھیں گے کہ کہا گیا فرشتوں جیسا حسن ہے، فرشتوں کو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن ایک جو کنسپٹ ہے اس کے مطابق یہ کہا گیا تے حسین تھے۔ لہٰذا وہ عزیز مصر کی بیوہ یقینی طور پر ان کی محبت میں مبتلا ہوئی، اور اس نے برائی کا ارادہ کیا، اس نے بدعمل کا ارادہ کیا۔ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ کے انبیاء کرام رسل اعظام علیہم الصلاۃ والتسلیم گناہوں پر قادر نہیں ہوا کرتے، وہ گناہ کرنے سے معصوم ہوا کرتے ہیں، شر کی صلاحیتیں ان میں نہیں ہوا کرتی، اللہ تبارک و تعالی انہیں سلف فرما دیا کرتا ہے۔ یہاں پر بھی زلیخا جو خود بھی بڑی حسین تھی، اس نے ان کو گناہ پر مائل کرنے کی کوشش کی، لیکن یوسف علیہ السلام جمے رہے، ڈٹے رہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں گناہوں سے محفوظ فرمایا۔ یہ وہ آیات ہیں جن کا یہ لب لباب ہے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں انبیاء کرام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے زندگی کے ہر لمحے میں باطل طوفان جو وقتاً فوقتاً چلا کرتے ہیں، اور وہ آندھیاں جو ہمیں راہ مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کیا کرتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہر کجی اور کج روی سے بچ کر ہمیں راہ مستقیم پر استقامت عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، کل پھر حاضر خدمت ہوں گے نئے سبق کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ Dear and respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Viewers,
We are here with your favorite program, Iqra, in which we teach our viewers how to recite Holy Quran with proper pronunciation and accurate accent. And our today's program consists of ayat number 24 to 25 of Surah Yusuf. So as usual, first we shall give you the recitation of these holy verses, and you are requested to listen to us attentively and lovingly so that God blessing may be achieved. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أو عذاب أليم صدق الله العظيم. Viewers, now we proceed with its word by word recitation, that is by splitting or breaking the verse into words. And you are requested to repeat with us. وَلَقَدْ همت به وهم بها ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى اور ناظرین کرام الرآ یہاں پر لفظ ان ہے، لیکن چونکہ حمزہ کے بعد نون ہے اور نون سے جو اگلا حرف ہے وہ حرف را ہے اور را پر تشدید ہے، اس لیے اکثر و بیشتر یہ قرآن کا قاعدہ ہے کہ ساکن ہو اور اس کے بعد تشدید آ رہی ہو تو ہم ساکن کو نہیں پڑھتے، اس کو سائلنٹ کرتے ہیں، اور وہ حرف جو کہ مشدد ہو جس پر تشدید ہو ہم اس کے ساتھ ملا دیا کرتے ہیں. لہٰذا یہاں پر بھی لفظ نون سائلنٹ ہے اور را مشدد ہے،
اس لیے ہم نون کو اس کی ساؤنڈ پروڈیوس نہیں کرتے اور حمزہ کو را سے ملا رہے ہیں. الرآ 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 برهان ربه الرآ برهان ربه برهان ربه. اور اگر وقف نہیں کرتے اور ہم کنٹینیو اس کو کرتے ہیں وصل کے ساتھ تو پھر اس صورت میں حرف ہا کی جو حرکت ہے جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں، ہا کی حرکت کو پڑھیں گے جو کہ ایک کھڑا زیر ہے. ربہ 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 كذلك كذلك لنصرف عنه السوء. یہاں پر مارک آف پرولونگیشن ہے یعنی مد ہے، اس کو 5 سے 6 الف کی مقدار میں ہم طول دیتے ہوئے پرولونگ کرتے ہوئے اس کو پڑھتے ہیں. عنہ السوء والفحشاء. اگر وقف کریں گے تو پھر اس صورت میں ہم حمزہ کو ساکن کر کے پڑھتے ہیں، اور اگر وقف نہ کریں تو پھر حمزہ کی حرکت جو کہ زبر ہے اس کے ساتھ پڑھیں گے. والفحشاء انہو من یہاں پر لفظ من ہے اور نون ساکن ہو اور اس سے اگلا حرف اگر حروف حلقی سے ہو تو پھر اس صورت میں ہم نیزل ساؤنڈ کو پروڈیوس نہیں کیا کرتے. لیکن اگر حروف حلقی یعنی حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا جو 6 حروف کا مجموعہ ہے، اگر ان میں سے کوئی لفظ ہو تو پھر ظاہر کر کے اس کو ہم اظہار کرتے ہیں، نیزل ساؤنڈ پروڈیوس نہیں کرتے. جس طرح کہ اس کیس میں ہے، لفظ من کے بعد عین ہے جو حروف حلقی کا لفظ ہے، اس لیے ہم ادھر گنہ نہیں کریں گے. من عبادنا المخلصین من عبادنا المخلصین عبادنا المخلصین. واستبق الباب واستبق الباب وقدت قميصه من دبر. اور یہاں پر پھر ایک مرتبہ من آ رہا ہے لیکن اگلا حرف حروف حلقی سے نہیں ہے، اس لیے یہاں پر ہم نون ساکن پر غنہ کریں گے، نیزل ساؤنڈ پروڈیوس کرتے ہوئے اس کو پڑھیں گے. من دبر وألفیا دبر وألفیا سيدها لدى الباب قالت
ما جزاء، یہاں پر مارک آف پرولونگیشن ہے، اس کو ہم طویل کرتے ہوئے پڑھتے ہیں، ما جزاء من اغاد، ایک مرتبہ پھر وہی یہاں پر قاعدہ ہے، لفظ من آ رہا ہے لیکن اس سے اگلا حرف حروف حلقی یعنی حمزہ ہا عین ہا غین خا کے حروف کا لفظ حرف حمزہ ہے، اس لیے یہاں پر ظاہر کرتے ہوئے یعنی بغیر غننے کے اس کو پڑھیں گے، من اغاد، من اغاد بِأَهْلِكَ، بِأَهْلِكَ سُوءًا، سُوءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ، أن يسجن أو عذاب أليم، أو عذاب أليم. Dear viewers, now this is the third segment of our program, our lessons, in which we are showing these verses in Roman calligraphic for those who are unfamiliar from the Arabic alphabets, and this exercise is followed by Urdu and English translation. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء، عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب، واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن، أن يسجن أو عذاب أليم.
Now we translate these verses into Urdu. اور اس عورت نے ان کا قصد کیا اور انہوں نے اس کا قصد کیا، اگر وہ اپنے پروردگار کی نشانی نہ دیکھتے تو جو ہوتا ہوتا، یوں اس لیے کیا گیا کہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو روک دیں، بے شک وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھے۔ اور دونوں دروازے کی طرف بھاگے، آگے یوسف پیچھے زلیخا، اور عورت نے ان کا کرتا پیچھے سے پکڑ کر جو کھینچا تو پھاڑ ڈالا، اور دونوں کو دروازے کے پاس عورت کا خاوند مل گیا۔ تو عورت بولی کہ جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کے سوا کیا سزا ہے کہ یا تو قید کیا جائے یا دکھ کا عذاب دیا جائے۔ She verily desired him, and he would have desired her, if it had not been that he saw the arguments of his Lord. Thus it was that we ripped off from him evil and lewdness. Lo, he was of our chosen slaves, and they rest with one another to the door. And she tore his shirt from behind, and they met her lord and master at the door. She said, what shall be his reward, who wishes evil to thy folk, save prison or a painful doom. ناظرین کرام، ہمارے سبق کا آخری مرحلہ تفسیر قرآن پر مشتمل ہوتا ہے، اور آیت نمبر 24 اور 25 نہایت اہمیت کی حامل آیات ہیں۔ اس میں فرمایا گیا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ کہ زلیخا نے غلط گناہ کا ارادہ کیا، قصد کیا، اور یوسف نے بھی گناہ کا قصد کیا۔ معاذ اللہ یہ تراجم بے شمار موجود ہیں، لیکن علماء کرام نے، علماء ربانیین نے ان تراجم کی بیخکنی کی ہے، ان کا انکار کیا ہے کہ یہ نبی پر بہتان ڈالنے کے مترادف ہے۔ اور شیخ المحققین علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو بڑے دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آؤ ان سے پوچھیں جو اس واقعے میں براہ راست ملوث رہے ہیں، اور وہ 3 اشخاص ہیں، یعنی خود حضرت یوسف علیہ السلام، زلیخا اس کا خاوند یعنی عزیز مصر، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ زنان مصر کی خواتین، اور خود رب العالمین۔ یہ وہ افراد ہیں جو اس واقعے کا مشاہدہ بھی کر رہے تھے، اس میں موجود بھی تھے۔ چنانچہ سب سے پہلے یوسف علیہ السلام کا اپنا بیان ہے کہ ہی غابدتنی عن نفسی، کہ اس عورت نے مجھے طرح طرح سے پھسلانے کی کوشش کی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے بجائے رغبت کے دعا مانگی رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، کہ رب ذوالجلال اس بری حرکت سے مرتکب ہونے کی بجائے میرے لیے قید خانہ بہتر ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو بہلایا پھسلایا جا رہا تھا، لیکن آپ اس گناہ کی بجائے قید خانے کو بہتر کر رہے ہیں اور اب سے دعا مانگ رہے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے خود وضاحت کر دی کہ وہ اس گناہ کی طرف نہیں بڑھے تھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ زنان مصر نے، عزیز کی بیوی نے سب سے پہلے یعنی خود زلیخا نے اس کا اعتراف کیا، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِي فَاسْتَعْصَمَ۔ جب زنان مصر میں سے خواتین جمع ہوئی تو اس نے کہا کہ میں نے اسے معصوم پایا۔ وہ خود اعتراف کر رہی ہے کہ وہ گناہگار نہیں ہے، اور قرآن میں یہ آیات اسی سورہ میں موجود ہے۔ اور پھر جب وہ جیل سے نکالنے کے لیے، جب عزیز مصر ان کو نکالنا چاہتا تھا، تو اس وقت پھر زلیخا نے کہا، اسے قرآن نے بیان کیا الآن حس الحق غابته عن نفسه وانه لمن الصادقین، کہ میں نے جب اس کو بہلانا چاہا تو میں نے اس کو سچوں میں پایا۔ تو معلوم یہ ہو زلیخا بھی اعتراف کر رہی ہے کہ وہ معصوم ہے، خود یوسف علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے اس شر سے محفوظ کیا۔ اب آئیے عزیز مصر زلیخا کا شوہر وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے انہو من کیدکن ان کیدکن عظیم، کہ یہ سب تمہارا مکر ہے، یوسف تو بے شک بے گناہ ہے۔ چنانچہ عزیز مصر بھی ان کے حق میں گواہی دے رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ کی پاک دامنی کی شہادت آیت سے ملتی ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین، کہ جو ہمارے نیک بندے ہوا کرتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ
جو ہمارے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں وہ مخلص بندے ہوا کرتے ہیں۔ اور مخلص بندوں کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے؟ بلکہ شیطان نے کہا کہ اے رب میں ہر کسی کو بہکاؤں گا، قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین الا عبادک من المخلصین، کہ تیری عزت و جلال کی قسم ہے میں ہر کسی کو بہکاؤں گا سوائے تیرے مخلصین بندوں کے۔ اور رب یوسف علیہ السلام کے متعلق فرما رہا ہے انہ من عبادنا المخلصین، کہ وہ ہمارے مخلصین بندوں میں شامل ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رب کے جو مخلصین ہوا کرتے ہیں ان کو شیطان بہکا نہیں سکتا۔ جب شیطان نہیں بہکائے گا تو پھر مکر کس طرح ہوگا اور پھر بہکاوا کس طرح آئے گا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس پورے قصے میں اللہ نے آپ کی دامان عصمت کو داغدار ہونے سے محفوظ فرمایا، آپ گناہ سے معصوم ہیں۔ اور جتنی بھی اس قسم کی آیات کا لفظاً ترجمہ کیا جاتا ہے تو بعض اوقات وہ غلط ثابت ہوا کرتا ہے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عصمت انبیاء کرام رسل اعظام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان قصائص سے اور ان واقعات سے، ان اسٹوریز سے جو کہ ٹرو اسٹوریز ہوتی ہیں اور اللہ کے کلام میں بیان کی گئی ہے، عبرت کی نشانیاں ہیں، ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کل انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اقرأ بسم